عزیزان ملت، برادران ملت اسلامیہ، ممبر نور پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت، علماء اہل سنت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بغرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہیں، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور گرمی بھی کافی تیز ہے نا، بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں آپ حضرات۔ اللہ کریم آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ممبر نور آپ دیکھ رہے ہیں مقدس علماء اکرام سے پر ہے، میں کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہ وہی آفتاب ہے نا۔ اور ان کی پختگی کے لیے اتنا کہیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، نائب رسول ہیں۔ ان کی تعظیم و توقیر، ان کا ادب ہم سب پر لازمی ہے اور ضروری ہے نا، کیونکہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں جس دین کی بنیاد 1400 سال پہلے آمینہ کے لال سیار لامکاں پاہا یاسین آقا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جس دین کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں ظلم سہے، طائف کے بازار کے مارکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، بڑی جد و جہد کے بعد
مذہب اسلام کو پروان چڑھایا اور ہم تک اور آپ تک پہنچایا گیا۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اسی مذہب اسلام کی نگہبانی فرما رہے ہیں، اسی کی رہبری اور اسی کی رہنمائی کر رہے ہیں، جس مذہب اسلام کو اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے مکہ سے اسٹارٹ کیا اور آج تک دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر تک اس کو پہنچایا گیا ہے نا۔ ہم کچھ بات چیت آپ سے کریں، اس سے پہلے اگر اجازت دے تو نعت پاک کی چند اشعار پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی ارشاد ارشاد پڑھ دیں تو جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور پیچھے والے بھی بول جائیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، شیر سے مات کریں، مچل کے بولیں یا رسول اللہ۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ پڑھیں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، بڑے زور سے سب، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی ہے حسرت یہی ہے حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ کہیں روتے روتے کہیں روتے روتے نہ بہہ جائے یہ آنکھیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ، کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ، کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور سر حشر تشریف سر حشر تشریف لاؤ گے، لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے، لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو، زور سے پڑھو یار، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ عقیدے کا شعر سماعت کریں، مچل کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
بینا اور نابینا. بینا کہتے ہیں جس کو دکھتا ہے, نابینا اس کو کہتے ہیں جس کو نہیں دکھتا ہے. ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, کیا عرض کرتے ہیں؟ سماعت کریں, مچل کے بولیں یا رسول اللہ کہ مدینے میں مدینے میں تشریف لائے صحابی, کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری. زور سے بولیں. مدینے میں تشریف لائے صحابی, کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری, میں نابینا ہوں, میں نابینا ہوں, مجھ کو کر دیجئے بینا. میں نابینا ہوں, مجھ کو کر دیجئے بینا, کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہوں, نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہوں, وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے ہوں, عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ, عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تھی مانگ کر 4 دن, اس کا ایک قسم کر دیا بھیا. عمر دراز لائی تھی مانگ کر 4 دن, 2 انتظار میں کٹ گئے 2 آرزو میں. یہ انسان کی زندگی ہے, اب اس زندگی کو جیسے چاہو ویسے گزار لو, ہے نا. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو. کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ ایمان والوں سے. کس سے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بات کا ذکر کرنا چاہا قرآن پاک میں, جب کسی خاص بات کا ذکر کرنا چاہا, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. جب کوئی خاص بات کا ذکر کیا, اب یہ بڑی خاص بات ہے. اللہ نے کہا اے ایمان والو, قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, بچاؤ اپنے آپ کو, وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے گھر والوں کو, نارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جہنم کی اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اور ارشاد فرماتا ہے, ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. شیطان کی بتلائی ہوئی راہ نہ چلو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا مانتے ہیں یہ بات, شیطان کھلا ہوا دشمن ہے, یہ بات مانتے ہیں نا. اچھا یہ بھی جانتے ہوں گے شیطان کا کام کیا ہے,
یہ بھی جانتے ہوں گے شیطان کا کام کیا ہے، لیکن ہم نہیں کہیں گے آپ کر رہے ہیں۔ یہ اگر جانتے ہیں کہ شیطان کا کام کیا ہے تو یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام کہیں اسی کا تو نہیں، ہم جس زندگی کو جی رہے ہیں وہ زندگی شاید اسی طرف تو لے کر کے نہیں جا رہی ہے، جن سانسوں کو ہم لے رہے ہیں ان سانسوں کے ذریعے ہم کہیں ادھر تو نہیں پہنچ رہے ہیں جدھر سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس بات سے بچنے کا حکم رسول کائنات نے عطا کیا ہے، کہیں ہم ادھر ہی تو نہیں جا رہے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے شیطان کا کام کیا ہے۔ شیطان کا کام نمازوں سے روکنا ہے، شیطان کا کام ہے روزوں سے روکنا، شیطان کا کام ہے اچھے اعمال سے روکنا، شیطان کا کام قرآن کی تلاوت سے روکنا، شیطان کا کام ہے نیکی کرنے سے روکنا، شیطان کا کام ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے روکنا، شیطان کا کام ہے وہ تمام اچھے کام جو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ انسان ان تمام باتوں کی طرف جب جب جانا چاہتا ہے شیطان لعین اس کو روک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ غافل علم کی وجہ سے اتنا کمزور ہے، اس کے بہکاوے میں آ کر کے ان تمام بری عادتوں کی طرف بھٹکتا ہوا نظر آتا، تمام بری باتوں کی طرف جاتا ہوا نظر۔ آؤ ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایک نام ہے جس کو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ پائے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کے بارے میں فرماتے کہ ایک راستے سے آپ کا گزر ہوا، جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے راستے چلتے وقت آپ نے راستے کے کنارے پر ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا، سسکیاں بھر رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے، حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، پیشانی چومنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو اور سڑک کے کنارے پر پڑے ہوئے کیوں ہو؟ شیخ شبلی سے وہ بچہ کہتا ہے حضور مجھے میرے حالات پر چھوڑ دیجئے گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے گا۔ آپ نے پھر پوچھا بتاؤ کس بات نے رلایا ہے؟ تو پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے پوچھا امی نہیں ہے؟ کہا امی بھی ہے۔ کہا ابا نہیں ہے؟ کہا ابا بھی ہے۔ بھائی نہیں ہے؟ کہا بھائی بھی ہے۔ کہا کھانا نہیں کھائے ہو؟ کھانا بھی کھائے ہیں۔ کہا زندگی میں روز مرہ پیش آنے والے جتنے مرحلات ہیں سب کے سب موجود ہیں، کہ پھر روتے کیوں ہو؟ اس بچے نے کہا شیخ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ شیخ نے پھر اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس بچے نے بہت بڑا جواب دیا اور کہتا ہے شیخ مجھے رونے کی وجہ پوچھتے ہو تو سن لو، نہ ماں کی جدائی نے رلایا، نہ باپ کے غم نے رلایا، نہ بھائیوں کی محبت نے رلایا، اگر مجھے کوئی بات رلاتی ہے تو میرے دل کی کیفیت مجھے رلا رہی ہے، مجھے میری کیفیت رلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کچھ سالوں کا بچہ اتنی بڑی بات مجھے میری کیفیت رلا رہی ہے۔ کیا ہے کیفیت؟ کیفیت دل کے اس حصے کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت نکھرتی ہے، جس سے انسان اچھی بری بات کا فیصلہ کرتا ہے، سنتا ساری باتیں ہیں، دل و دماغ میں رکھتا بھی ہے، لیکن دل میں چھننے کے بعد، فلٹر ہونے کے بعد جو بات نکل کر آتی ہے اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا حضور مجھے میری کیفیت نے رلایا۔ آپ کہتے تمہاری کیفیت؟ کیسی کیفیت؟ اس عمر میں کیفیت؟ آخر وجہ کیا ہے بالکل خلاصہ کر کے بتاؤ۔ تو اس نے شیخ شبلی سے کہا قریب آ جاؤ، سننا ہی چاہتے ہو تو سن لو۔ وہ کہتا ہے حضور آج میں نے اپنے گھر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمایا آج ہماری امی گھر کے اندر چولہے میں آگ جلا رہی تھی۔ تو شیخ شبلی نے کہا بیٹا آگ جلا رہی تھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آگ تو دکھائی جاتی ہے، آگ تو جلائی جاتی ہے، اس میں کیفیت کی کون سی بات ہے؟ تو کہا حضور سن تو لیجئے گا، جب سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہتا حضور میری ماں گھر میں آگ لگا رہی تھی اور لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر کے آگ لگا رہی تھی۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہ میری ماں آگ لگا کر
کے تھک جاتی ہے لیکن لکڑی میں آگ نہیں جلنے پائی. میں نے پوچھا کس لیے؟ تو کہا اس لیے میری ماں جن لکڑیوں میں آگ لگا رہی تھی وہ لکڑی چھوٹی نہیں تھی, موٹی لکڑیاں تھی جن میں امی آگ لگانا چاہتی تھی. وہ لکڑی چھوٹی نہیں بڑی لکڑی تھی, امی اس میں آگ لگانا چاہتی تھی لیکن لگ نہیں پائی ہے. کہتا حضور پھر, آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو فرماتا حضور پھر یہ ہوا, ہماری امی چولہے کے پاس سے اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد گھر میں ادھر ادھر دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن لیتی ہے. جب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہماری ماں نے چنی ہے, چننے کے بعد چولہے کے پاس لا کر کے رکھ دیتی ہے. جب امی نے ان لکڑیوں میں آگ لگانا چاہا تو خدا گواہ ہے ماں جن لکڑیوں میں صبح سے آگ لگا رہی تھی نہیں لگ پائی. جب چھوٹی لکڑی میں آگ لگائی تو آگ جل گئی, اور جب آگ جلی تو ماں نے بڑی لکڑیاں رکھ دی, ان میں بھی آگ لگ گئی ہے. کہ بیٹے پھر کیا بات ہے؟ تو کہتے کیفیت یہ کہتی ہے جب دنیا کی آگ بڑی لکڑیوں میں نہیں جلتی جبکہ چھوٹی کا سہارا نہ ملے, کل قیامت میں اللہ بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا, جہنم نہ بھڑکا تو کوئی ایسا نہ ہو ہم معصوموں کو پکڑ کے اس میں ڈال دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, پتی پتی پھول پھول, مولانا غلام مرتضی رضوی کیا فرماتے؟ کہتا حضور ماں نے جب تک بڑی لکڑیوں میں جلائی نہیں لگی, جب چھوٹی میں لگائی تو بڑی میں بھی لگ گئی. اب خوف اس بات کا ہے, جبکہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, وہ اس آگ کو دہکانے پر بھی قادر ہے اور اس آگ کو بجھانے پر بھی قادر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے دل کی کیفیت کہتی ہے. کہتا کہ جب بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم ان سے نہ بھڑک سکا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹوں چھوٹوں کو چنا جائے اور پکڑنے کے بعد میں اس آگ میں ڈال دیا جائے. مجھے یہ خوف ستا رہا ہے, یہ ڈر ستا رہا ہے. ایک بچے کی کیفیت. آج ہماری زندگیاں دیکھو, آج ہم دیکھو ہم کہاں کھڑے ہوئے. کیفیت تو بہت بڑی بات ہوگی صاحب, کبھی خیال بھی نہیں آتا, کبھی احساس زندگی بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پہلی بات تو علم نہیں سیکھا, اور دوسری بات علم اگر سیکھے بھی تو علم سیکھنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف اپنے سینوں میں نہیں اتارا. ہم دعوے سے ایک بات کہتے ہیں, انسان اپنی زندگی میں 2 کام کر لے کبھی گناہ نہیں کر سکتا. 2 کام کر لے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کر سکتا. گناہ کرتا کب ہے؟ گناہ تنہائی میں جا کر کے کرتا ہے, گناہ اکیلے میں جا کر کے کرتا ہے. شرابی ہے, شراب کی بوتل لے کر کے منہ چھپا چھپا کر کے پیتا ہے. زانی ہے, چھپ چھپ کر کے زنا کرتا ہے. چور ہے, رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے چوری کے لیے. یہ چوری کرے گا تو چھپ کر کے چوری کرے گا. یہاں تک اگر کوئی بھی گناہ کرنے والا ہے تو چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے. چھپ چھپ کے گناہ کرنے کا مطلب کوئی دیکھ نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے. موبائل پر گناہ, چادروں میں منہ چھپا کر کے, لحاف میں منہ چھپا کر کے, کمروں کی 4 دیواری کے اندر جا کر کے, کونوں میں بیٹھ کر کے گناہ, جنگلوں میں بیٹھ کر کے گناہ, یہاں تک بچتا کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے. اگر یہ یقین ہے کوئی دیکھ لے تو اس کو چھوڑ دے گا. شراب کی بوتل ہاتھ میں لا رہے ہیں, کوئی دیکھ لے تو لگتا ہے پھٹ سے چھوڑ دیں گے. شراب کی بوتل ہاتھ میں کوئی دیکھ لے تو آپ پھٹ سے چھوڑ دیں گے. کوئی گناہ کر رہے ہیں, کوئی آ جائے پھٹ سے رک جائیں گے. کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی دوسرا اوپر سے آ جائے پھٹ سے رک جائے گا. کتنے بھی برے کام کر رہا ہے, اگر دوسرا سامنے سے آ جائے پھٹ سے رک جائے گا. رکنے کا مطلب اس کا خوف ہے, اس کا ڈر ہے. جب بندے کے خوف سے بوتل پھینک سکتا ہے, جب بندے کے خوف سے زنا سے رک سکتا ہے, جب بندے کے خوف سے چوری سے رک سکتا ہے, جب بندے کے خوف سے شراب سے رک سکتا ہے, جب بندے کے خوف سے تمام بری باتوں سے بچ سکتا ہے, تو میرا وجدان کہتا ہے جس دن اللہ کا خوف دل میں اتر
گیا گناہ کرنا ہی چھوڑ دے. جس دن دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دن گناہ نہیں کر سکتے. بھئی گناہ اسی لیے تو کیا جاتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا. چوری سے تو گناہ کر رہے ہیں. اور اب ہمیں بتاؤ، چہار دیواری کے اندر چلے گئے، محلے والے نہیں دیکھیں گے، گھر والے نہیں دیکھیں گے، جنگل میں چھپ کر کے پی لیا، جو لوگ ملنے والے تھے وہ نہیں ملیں گے. جو گناہ چھپ کر کے کیا تو جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن ہمیں بتاؤ کیا چہار دیواری کے اندر خدا کی قدرت نہیں کہ خدا نہیں دیکھ سکتا؟ وہاں اللہ چہار دیواری کے اندر نہیں دیکھ سکتا، اللہ جنگل میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ چادر کے اندر نہیں دیکھ سکتا، اللہ کمرے کے اندر نہیں دیکھ سکتا. اللہ ہر جگہ جہاں جہاں تم گناہ کرو گے اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق وہاں وہاں دیکھے گا. اور دیکھتا ہے جس دن یہ بات دل و دماغ میں اتار لو گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دن سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، برائیاں مٹ جائے گی. دوسری بات، پہلی بات کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دوسری بات موت ہمیں آنی ہے. کیا؟ موت ہمیں آنی ہے. کبھی قبرستان گئے جنازہ لے کر کے؟ لوگ ایک بات اور کہتے صاحب دیکھا جائے گا، صاحب دیکھا جائے گا. کیا دیکھیں گے صاحب؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. کتنے جنازے آپ نے اپنے کاندھے پر رکھ کے قبرستان پہنچا دیے، کوئی گنتی ہے؟ کوئی گنتی نہیں. ایک جنازہ بتاؤ ہمیں کہ کسی صاحب جنازہ نے آپ سے کہا لوگو ٹھہر جاؤ اب ہم دیکھ لیں ہونے والا کیا ہے، اب ٹھہر جاؤ ہم دیکھ لیں ہونے والا کیا ہے. نہیں، ہاں دیکھے گا اور دیکھتا بھی ہے. دیکھتا کیا ہے؟ دیکھتا ہے اپنی لاچاری، دیکھتا ہے اپنی مجبوری، دیکھتا ہے اپنی بے بسی. جب اس کے جنازے پر مکھیاں بیٹھتی ہے وزن محسوس ہوتا ہے، چیخ چیخ کر کے کہتا ہے کہ ہٹا دیا جائے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. جب اس کے قریب بیٹھ کر کے احزا اقربا روتے ہیں، اس بےہودہ ڈھنگ میں روتے ہیں جس سے رونے کے لیے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے. تکلیف ہوتی ہے، چیخ چیخ کر کے کہتا ہے اس لہجے میں نہ رو، اس لہجے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ نہیں، وہ بار بار کہتا ہے تم نہیں سن پاتے ہو، پھر مجبور ہوتا ہے کاش میری آواز یہ سن لیتے. اس کے بعد جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اور جس وقت جنازے اٹھائے جاتے ہیں اس وقت بھی احساس ہوتا ہے، اور چیخ چیخ کر کے کہتا ہے محلات میں نے بنائے مجھے کہاں نکالا جا رہا ہے. واللہ. اور یہاں سے ایک بات اور بتائیں، جنازے ہوتے ہیں نا، یہ صاحب سبق کے لیے ہوتی. یہ زندگی، یہ موت، یہ مرنا، یہ سب ایک سبق ہوتا ہے صاحب، بے شک. ایک سبق ہوتا ہے. ہم